حضرات محترم، میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، قابل صد احترام، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، ایک سوال ہے جو عوام کی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ غسل کے فرائض، اور دوسرا سوال ساتھیوں کی طرف سے ہے کہ جس وقت آدمی جنبی ہو کیا وہ کھا پی سکتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، سورۃ مائدہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا کوئی تم میں پخانہ سے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مومنوں کو، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، فرمایا اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، یا پھر نہ پاؤ تم پانی، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غسل کے متعلق، حدیث بخاری شریف کی ہے، میری اور آپ کی روحانی اماں جان، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو
سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ میری اور آپ کی روحانی اماں جان، اماں جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میمونہ تھا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ یہ بخاری شریف ہے، وہ کتاب ہے کہ جس کا مقام قرآن پاک کے بعد ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جب انسان جنبی ہو تو کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، آدمی اس وقت بیدار ہوا ہے کہ جب فجر کی اذان ہونے کے قریب ہو، تو اس آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ جلدی سے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد وہ کھانا کھا لے، تاکہ اس کا فرضی روزہ جو ہے وہ نہ چھوٹ جائے۔ اس کے لیے یہ اجازت ہے، ورنہ اس کے علاوہ ساتھیوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تک کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ آپ پاک صاف نہ ہو جائیں، طہارت حاصل نہ کر لیں۔ تو غسل کے فرائض کے متعلق، غسل کے فرائض 4 ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کی ہے کہ سب سے پہلے انسان، مسلمان آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرے، اور فرمایا زیر ناف حصہ جو ہے اس کو دھویا جائے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر 3 چلو پانی جو ہے وہ ڈال کے اپنے سر کے بالوں کا خلال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔